پہ تو آپ کے لگیں گی نا, لکھا جو آپ نے پھر سنبھالے بھی. آپ ہمیں بتائیں 3 دن تک بعد از رسول آپ کے ہاں خلافت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 3 دن تک امت کہاں رہی؟ بغیر حجت کے. ہم تو آج بھی بغیر حجت کے نہیں. تو جو ہے صاحب بھئی ہم تو آج بھی بغیر حجت کے نہیں ہیں, ہمارا تو مولا آج بھی موجود ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ 3 دن سقیفہ بنی سعدہ کے امت کس کے پیچھے رہی؟ خلافت تو کوئی طے نہیں ہو رہی تھی. مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہوگا, انصار کہتے تھے ہم میں سے ہوگا. خلافت طے نہیں ہو رہی تھی, امامت مطمئن ہو کے گھر بیٹھی تھی. 3 دن تو میرے مولا سقیفہ بنی سعدہ میں آئے ہی نہیں. کہتے جی امت کا اجماع ہو گیا تھا, جب علی الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے تو ہارے کیسے؟ بھئی ہارے کیسے؟ نہیں جی امت نے انہیں نہیں, اور امت نے انہیں تسلیم کر لیا تھا جب میرے مولا اس خلافت کی سلیکشن میں آئے ہی نہیں. پھر میرے مولا کا طریق ساز جملہ, جب میرے مولا احتجاج تبرسی میں لکھا ہے میرے مولا 30 دن کی شام کو بعد از تدفین رسول, پوری ذمہ داری کے ساتھ تدفین رسول کے بعد علی پہنچتے ہیں سقیفہ بنی سعدہ میں. میرے مولا گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کو زمین پہ گاڑا. زمین پہ گاڑ کے علی نیزے پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دینے لگے, اور میرے مولا نے آ کے پہلا جملہ کہا تم جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جو بندہ آپ بھی ہوں یہ کرے آپ اس کا اپنا مقدر ہے. اب میں کلیجہ تو نکال کے ہاتھ میں رکھنے سے گیا. تم اور جنازہ پیغمبر پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا علی یہاں پر حکومت تقسیم ہو رہی تھی تو لہذا یہ اہم کام تھا, بعد از رسول پھر یہ اہم ذمہ داری تھی, لہذا ہم اس پہ ذرا مشغول تھے, اس لیے جنازہ رسول سے کمی رہ گئی. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھ دیا ہے, اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں جا کے بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں رسول کو کفن کتنی چادروں کا ملا ہے. اس کا مطلب یہ پوچھنا اس بات کی تصدیق ہے یہ تکفین میں شامل نہیں تھے, یہ تدفین میں شامل نہیں تھے. اللہ نے فرمایا تم جنازہ رسول پہ کیوں نہیں آئے؟ کیا لگا یا علی یہاں حکومت بنانے میں اہم کام ہو رہے تھے, اس لیے ہم نے یہاں اس جگہ پہ رہنا بہتر سمجھا. فرمایا پھر کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ کہنے لگے اسے وزیر بنا دیا ہے, اسے امیر بنا دیا ہے. یا علی اسے وزیر بنایا گیا ہے, اسے امیر بنایا گیا ہے, اور یہاں امت کا اجماع تھا, لہذا امت کے باہمی مشورے کے ساتھ انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے, انہیں امیر بنا دیا گیا ہے. احتجاج تبرسی میں لکھا میرے مولا مسکرا کے فرماتے اچھا تو تم نے اس فیصلے میں علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے یہاں لوگ زیادہ تھے, یہاں امت زیادہ تھی, اس لیے آپ کے اکیلے فیصلے کو ترجیح نہیں دی گئی. میرے مولا نے فرمایا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا؟ فرمایا نہیں آیا تھا. کسی نے رسول کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں چوسی تھی. کوئی نبی کے گھر پلا تھا؟ بولے نہیں پلا تھا. کوئی دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا. کوئی ہجرت کے بستر پہ سویا تھا؟ بولے نہیں سویا تھا. کسی نے نبی کی امانتیں واپس کی تھی؟ فرمایا نہیں کی تھی. کوئی خلے ایمان ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی یعصوب الدین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی قائد غل مجلین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی فاتح درین ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی نقطہ بائے بسم اللہ ہے؟ کہا نہیں ہے. کوئی بت شکن ہے؟ کہا نہیں ہے. کسی نے محمد کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے کعبے سے بت توڑے تھے؟ کہا نہیں توڑے تھے. ستارہ کسی کے دروازے پہ کمی بن کے آیا تھا؟ بولے نہیں آیا تھا. جبریل کسی کا شاگرد ہے؟ بولے نہیں ہے. ملائکہ کسی کے گھر نوکری کرتے ہیں؟ بولے نہیں کرتے ہیں. تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زہرا جیسی زوجہ ہو؟ بولے نہیں ہے. کسی کا حسن حسین جیسا بیٹا ہو؟ بولے نہیں ہے. علی نے نیزے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اوے عرب کے جاہلو مقابلے علی سے کرتے ہو. میں نکاح سے, میرا باپ نکاح سے, میرا دادا نکاح سے, میں نکاح سے, میرا باپ نکاح سے, میرا دادا نکاح سے. ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں, تم گناہ والوں کے بیٹے. بسم اللہ.
علی نے فرمایا ہم پاک، ہمارے شجرے پاک، ہمارے خاندان پاک، ہماری مائیں پاکیزہ، ہماری دائیاں پاکیزہ، ہماری کنیزیں پاکیزہ، ہمارے نوکر پاک۔ اب اگلا سوال یہی پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ حکومت کا مطالبہ کرتے نہیں تھے پھر ہر دور کا حاکم انہیں قید یا شہید کیوں کرتا تھا؟ جب یہ حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کرتے تھے، یہ سیاست چاہتے ہی نہیں تھے، یہ حکومت کے لیے نکلتے ہی نہیں تھے، پھر ہر دور کا حاکم انہیں زندان میں کیوں قید کرتا تھا؟ انہیں زہر کیوں دیتا تھا؟ انہیں تلوار سے شہید کیوں کرتا تھا؟ اب میں جملہ یہ کہنے لگا اور یقین کیجئے گا آپ اہل علم ہیں اور مجھے مکمل یقین ہے کہ اس کم از کم اس امام بارگاہ میں ایسے مجمع کے سامنے یہ جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ امت کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہ جسم قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو قید کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار معاشرے میں زندہ رہے تو نور کے ہاں پہلی صفت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے آتے ہی اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ نور لانے سے پہلے اندھیرے کو نہیں بھگایا جاتا، نور آتے ہی اندھیرا چلا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرا ضد ہے نور کی۔ انہیں پتا تھا اگر یہ کردار معاشرے میں یوں ہی روشن رہے پھر ان کی روشنی میں ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ ان کرداروں کی روشنی میں ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے۔ اور اماموں کو قید خانے میں رکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ امام قید میں ہے۔ امام قید میں بھی امت سے بے خبر نہیں رہتا۔ امام نے کہا تم نے حکومت کرنی ہے کرو، ہمارے نزدیک یہ حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی، جاؤ کرو۔ اب اس کو تخت اور تاج پہ، میں نے اسی لیے اس مولا کی بات کیا، ہارون کو اپنے تخت اور تاج پہ بڑا مان تھا۔ امام نے کہا یہ حکومت پہ مان کر رہا ہے نا، جا چوک پہ بیٹھ کے ریت اکٹھی کر کے جنت بنا۔ ہم بتائیں کہ ہم زندان میں سے بھی اقتدار جب کسی کو دے دیں تو کیسے دیتے ہیں؟ اب جب امام نے کہا کہ شریعت پہ حملہ نہیں ہونے دینا، میں نے اگر شریعت پہ حملہ ہوا حکومت سنبھالو، اپنے جیسے جاہلوں پہ راج کرو، جو میرے ہیں وہ تمہارے نہیں ہوں گے، کرو راج، لیکن دین پہ حملہ نہیں کرنا۔ نمازیں 5 سے 4 نہیں کرنی، روزے 30 سے 20 نہیں کر سکتے، حج کے چکر الٹے نہیں لگوا سکتے، دین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے تبدیلی نہیں کرنی۔ امام نے کہا اگر تم نے تبدیلی کی تو زندان کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ نے، جس مولا نے مدینہ چھوڑا، حکومت کے لیے چھوڑا ہوتا تو حسین مدینہ سے نکلتے اور سیدھے شام جاتے اور قصر شاہی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے۔ عباس کاغذ کے پرزوں کی طرح ان کی حکومت کو اڑا دیتا، لیکن حسین کا قیام حصول حکومت کے لیے نہیں تھا، حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ آج مسلمان دنیا میں دہشت گرد اس لیے بن گئے، تم نے رہبر دہشت گرد چنے۔ تمہارے ہیرو خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ کیسی تلوار تھی اللہ کی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ ہم مجھے نہیں پتا، جو تاریخ سے واقف ہے وہ بولے گا۔
بھئی یہ سیف اللہ ہیں، یہ اللہ کی تلوار ہیں، یہ تلوار اللہ کی پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی. تم نے حکمرانوں کے کردار بچوں کو دکھائے، غیر مسلم کے سامنے تم نے حاکموں کے کردار رکھے، اس لیے اس نے تمہیں دہشت گرد کہا. کہ جب تمہارے حاکم دہشت گرد تھے، جب تمہارے اولی الامر دہشت گرد تھے، کیا وہ دہشت گردیاں تم کتابوں سے مٹا سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے. جنہوں نے انسانی خون کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تھی، جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ مینار بنائے تھے، جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار مسلمانوں کو تحت ایک کرتے تھے، ان کو فاتح اسلام بنا دیا. وہ کسی بھی جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے جاتے، کوئی حکومت کو جگہ زمین جائیداد انہیں پسند آتی تو کہتے جی لشکر اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا. وہ جگہ فتح ہو جاتی تو عروج اسلام تاریخ میں لکھ دیا جاتا. وہاں سے منہ کی پڑتی ہار کے آ جاتے تو زوال اسلام لکھ دیتے. جاہلو اسلام کو زوال نہیں ہوتا. اگر تم نے کاش اس جگہ پہ، اسی جگہ پہ جہاں تم نے ان لوگوں کے نام رکھے، تم نے بچوں کو ٹیپو سلطان، غزنوی، محمد بن قاسم کی جگہ باقر، جعفر، کاظم پڑھائے ہوتے، پھر انہیں پتا چلتا کہ مکتب آل محمد کیا ہے. قبلہ ترابی صاحب، مجھے ایک انگریز مورخ کے جملے سے زندگی سے زیادہ پیار ہے. اس نے میرے مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبے پڑھے. اس نے خطبہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا. اس نے کہا وائے ہو تم پہ مسلمانوں، علی جیسا بندہ میدان جنگ میں رکھا. تم نے یہ علی جیسا عالم ہاتھ میں تلوار دے کے پہاڑوں پہ، جنگلوں پہ. کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی. اس انگریز کا جملہ ہے. اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتے کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کسی کو جانچنا ہی نہیں پڑتا کہ یہ کیسے ہونا، سب کچھ بتا جاتے. انہوں نے تو انہی سے، تم بادشاہوں کے پیچھے چلے گئے، وہ بغیر کلمہ پڑھ کے اماموں کے پیچھے آ گئے. انہوں نے رسول کی معراج دیکھی، انہیں پتا چل گیا کہ جانے کا رستہ ہے. اور انہوں نے جا کے چاند کے سینے پہ قدم رکھ دیا اور مسلمان یہاں بیٹھ کے کفر کے فتوے لگاتا رہا. اغیار کی بات میں نہیں کروں گا، بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اغیار کی بات نہیں، باشمول میرے، میں اپنے آپ کو پہلے، سب سے پہلے رکھنے لگا ہوں تاکہ مجمع میں سے کسی صاحب عزت کو یہ تنقید ناگوار نہ گزرے. میں اپنے آپ کو آپ سب سے پہلے رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہم اغیار سے گلہ کیوں کریں؟ ہم نے مکتب آل محمد سے کچھ نہیں لیا. کیا لیا ہے ہم نے امام حسین کے 10 دنوں سے؟ کیا لیا ہم نے 28 رجب سے؟ 28 رجب صرف گریے کا نام نہیں، انکار حسین کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے. ظالم کے سامنے جھکنا کیوں؟ ظالم کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکنے؟ یہ تجدید بیعت کا دن تھا. آج ہم نے کرنی تھی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کہ مولا امام حسین آج ماتم سے پہلے ہر ماتمی دل میں یہ نیت ضرور کرے، حسین جو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے وہ مقصد رائے گا نہیں. مولا حسین ہم آج بھی تیرے لشکر میں کھڑے ہیں. یہ لبیک یا حسین کی صدا ہے. میں مہمان ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. یہ منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ یہ لڑائیاں چھوڑو. مکتب آل محمد جھگڑنے کا نام نہیں، لینے کا نام ہے. اور یہاں پہ کوئی ڈگریوں کی ضرورت بھی نہیں. یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو، کیا آپ یہ سمجھے کہ جناب نہیں بندہ مولانا ہو، فارغ التحصیل ہو کسی جگہ سے تو اسے زیادہ آ سکتا ہے؟ نہیں. سلمان کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا. ان کے دروازے سے صرف جھکنے کا سلیقہ آنا چاہیے.
انسان جھک جائے یہ اٹھنے سے پہلے رضی اللہ کر دیتے ہیں. ہمیں جھکنا نہیں آیا, ہم جھک نہیں سکے, ہمیں حسین سے وہ لینا نہیں آیا جو حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں. کاش ہم مقصد حسین کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث نہیں. حسین کو تمہارے پاؤنڈ ڈالر کی ضرورت نہیں, حسین کو تمہاری عقیدے کی ضرورت ہے. نفرتیں ختم کرو, نفرتوں کی دیواریں گراؤ, حسین کی عزا کو سمجھو, حسین کے مقصد کو سمجھو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دوستوں کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا, اور اکثر مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بحثیں چھوڑیں. باخدا میرا اپنا عقیدہ میرے اندر ہے, میں اس عقیدے پہ کہاں تک حسین کی دہلیز پہ جھکتا ہوں, وہ جتنا بھی میں جھکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جھکتا. ہم میں سے جو بھی جتنا بھی جھکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جھکتا. لیکن اب یہ چیزیں, یہ بحث ابھی تک ہم اسی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کے قریب آ رہے ہیں, ہم حسین کی عزا کو سمجھیں, ولایت علی کو سمجھیں, مقصد حسین کو سمجھیں, قیام حسین کو سمجھیں, محمد و آل محمد کی معرفت سمجھیں. ہم ابھی تک یہی سوال کر رہے ہیں, نماز افضل ہے یا عزاداری؟ اور میں پوری جرت کے ساتھ ممبر سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جب بھی سوال کسی خطیب پہ ممبر پہ کیا جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, اس کا چپ ہونا بنتا ہے. اس کے سامنے مشترکہ مجمع بیٹھا ہے, وہ کیا کہے, وہ کہہ دے کہ جی عزاداری افضل, پھر بھی مارا گیا. میں چھپ کے تو بات نہیں کر رہا, میں تو لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں. عزاداری اپنے اندر انتہائی فضیلت ہے. مجھ سے 10 مجلسیں سنو, میں اہمیت عزا پہ سنا دیتا ہوں. عزاداری کی اہمیت کیا ہے؟ نماز واجبات دین سے ہے, انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. مجھ پہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں, اور آج بھی دے رہا ہوں. یہ سوال ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے. جسے جواب پسند ہے وہ میرے ساتھ بولے. ہر حسینی جی, ہر عزادار جی, ہر ماتم, اللہم صلی اللہ. نماز ہے واجبات دین, واجبات دین. نماز ہے آپ کے اللہ سے ملاقات, نماز ہے آپ کی گناہوں کی معافی. عزادار یہ حسین ہے, حسین کے پیغام کو نشر کرنا. آل محمد نے آپ سے وعدہ کیا ہے, نماز پڑھو, اللہ کی قربت حاصل کرو, گناہوں کی معافی ہو جائے گی. لیکن عزاداری میں آل محمد نے وعدہ کیا, تم صف بچھاؤ, ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. وہ صف عزا میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. صف عزا کی اہمیت, حسین کی عزاداری کی اہمیت, اگر حسین کے ماتم کی اہمیت پوچھنی ہے تو ماتم کی اہمیت کبھی بھی ماتمی حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی پہ باہر کھڑے ہو کے دائرے کے تنقید نہ کرنا. وہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے, وہ مقصد حسین دنیا تک پہنچا رہا ہے عزاداری کے طریقے سے, عزا کے طریقے سے. امام حسین علیہ السلام کا ماتم اگر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے علی کی بیٹی پہ کرو. پوچھو مجھ سے, میں مہمان ہوں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کے پاس آیا ہوں, سنانے نہیں آیا. آپ پوچھیں, سوال کریں. نہ اونٹ پہ نماز چھوڑ رہی ہے, نہ حسین کا ماتم چھوڑ رہی. بغیر پلانے اونٹوں کے اللہ اکبر بھی کہہ رہی ہے. اور اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے کیوں بدے تھے؟ جب تک ایسے بدے رہے کڑیوں کا ماتم کرتی رہی. مولاؤں نے حکم دے دیا, سب سے پہلی پابندی لگائی ہے انہوں نے زہرا کے ماتم پہ.
اللہ ہر ماتمی کے گھر کو سلامت رکھے، مولا ہر کسی کو عزائے حسین سمجھنے کی توفیق دے، مقصد حسین سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنا مقام ہے اس مقصد حسین کو بجا لانے کا۔ آج 28 رجب ہے، چھوڑ دیا بہن بھائی نے مدینہ۔ چھبیس رجب کو دربار سے واپس آئے، دربار سے واپس آ کے سیدھے گئے قبر رسول پہ۔ میرے مولا نے قبر رسول پہ جا کے اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑا۔ قبر محمد سے آواز آئی، حسین ہجرت؟ نانا تیرا دین بچانے کے لیے۔ حسین مشن بڑا مشکل ہے، حسین اس دین پہ بڑی محنت کی ہے، اس دین پہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تیرے دادے ابو طالب کا روب تھا، میرے چچا حمزہ کی تلوار تھی، علی کی بہادری تھی، تیری ماں خدیجہ کی دولت تھی، تیری ماں سیدہ کی دعائیں تھیں، ہم سب نے مل کے دین پہ محنت کی ہے۔ حسین اب مقصد تو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ قبر محمد پہ گھٹنے ٹیکے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، حسین رو کے کہتے میں کب اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ عباس ہے، میرے ساتھ اکبر ہے، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں ہیں۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین میرا مشن بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ حسین نے کہا نانا 40 دروازوں کو تالے لگاؤں گا۔ حسین دین پھر بھی نہ بچا۔ نانا مکے میں بدے حرام توڑ دوں گا۔ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا۔ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ قبر محمد کو ایسے سینے سے لگایا جیسے بچہ ماں کے سینے لگتا ہے، رو کے کہا نانا 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی۔ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ نانا 8 محرم تیری بیٹیاں پیاسی ہوں گی۔ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ قبر محمد سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا زہرا کا لال، رو کے کہتا نانا 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، رو کے کہا نانا تو پریشان نہ ہونا، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ آواز آئی حسین تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا۔ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے دامن کو جھاڑا، رو کے کہا نانا جو دے سکتا وہ دے دیا، اب میرا گھر خالی ہو گیا، اب میرے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں، اب کون ماتمی ہے جو سینے کا پرسا نہیں بڑھے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز آئی حسین نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زہرا۔ پریشان کیوں ہو گیا حسین؟ میں شریکت الحسین ہوں۔ یہ ہے 26 اور 27 کی درمیانی رات۔ قبلہ بیان فرما رہے تھے، حسین آ گئے واپس، دروازے میں ماں کی شکل والی بہن کو دیکھا۔ اب مصیبت میں صرف جملے ہوتے اور لفظ ہوتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے حسین کی گردن چومی، حسین نے زینب کی کلائیاں چومی۔ بی بی نے رو کے پہلا جملہ کہا جس نے مصلے پہ، بستر پہ، قبر میں رونا ہے۔ بی بی نے پہلا جملہ کہا، بی بی رو کہتی پہلے مجھے بتا تو قبر محمد پہ جا کے رویا کیوں تھا؟ حسین تو کوئی اکیلا ہے، میں تیری شریکت الحسین بہن ساتھ نہیں؟ رو کے کہا زینب محاذ ہے 3، میں ہوں اکیلا۔ کون سے محاذ ہیں؟ زینب پہلے محاذ کا نام ہے کوفہ، دوسرے کا نام ہے کربلا، تیسرے کا نام ہے شام۔ بات کوفہ بھی پہنچانی ہے، حق کربلا میں بھی ادا کرنا ہے، بات شام بھی لے کے جانی ہے۔ بی بی رو کہتی آسان محاذ تو رکھ لے، کوفہ مسلم کو بھیج دے، کربلا تو جانا۔ میں نے سنا شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، شام جانے، علی کی بیٹی جانے۔ حسین تو کربلا میں سجدہ ادا کر دینا، میں شام میں حسینیت نہ بچاؤں، مجھے علی کی بیٹی نہ کہ۔ میں ایسا ماتمی جلوس لے کے نکلوں گی
11 محرم کو میں شام کی دیواروں پہ لکھوا کے آؤں گی باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. حسین روتے ہوئے زمین پہ بیٹھے. زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے نشان سجدہ کو چوم کے کہا اب کیوں رویا؟ اب جو لفظ سن کے رونے کی عادی ہیں. حسین رو کے کہتے زینب مجھے حسن یاد آ گیا. آج تو نے مجھے حسن کی کمی پوری کر دی. برابر کا بھائی ہوتا ایسے ہی چلتا جیسے تو حسن بن کے چلی ہے. رو کے کہتی میں نے حسن نہیں رہنا, میں نے کبھی علی بننا ہے, میں نے کبھی عباس بننا ہے. ابھی تو زینب کا سفر شروع ہوا ہے. بس میں آخری جملے پڑھوں. مولا حسین بیٹھ گئے. رو کے کہا زینب ایسے کر, فوج ایک ہے, کس کس محاذ پہ لڑائیں؟ رو کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں, اگر تو کہے تو فوج میں تقسیم کروں. حسین کہتے فوج بھی تو تقسیم کر لے. بی بی رو کے کہتی اکیلے بہن اور بھائی بیٹھے, مصلی ماں زہرا کا ہے, حجرہ بھی میری ماں کا ہے, مل کے مشورہ کر لیتے ہیں. ایسے کر اکبر تو رکھ لے, کبرا مجھے دے دے, اصغر تو رکھ لے, سکینہ مجھے دے دے, قاسم تو رکھ لے, فروا مجھے دے دے, عباس تو رکھ لے, رقیہ مجھے دے دے. یہ جملہ کہہ کے علی کی بیٹی تڑپی. رو کہتی اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے, مجھے شام کی گلیوں میں تیرا چہرہ دیکھنا ہو, میں تیرے سجاد کا چہرہ. آواز آئی زینب تو امامت کو بچا کے آئے گی. بی بی رو کہتی وعدہ کرتی ہوں میری نسل بچے نہ بچے. قیامت تک کے لیے ہر سید کہے گا میں حسین کا بیٹا, میں موسیٰ کاظم کی نسل, میں علی نقی کا بیٹا. کوئی نہیں کہے گا میں زینب کی نسل ہوں. میں اپنی ختم کر کے آؤں گی, تیری بچا کے آؤں گی. حسین وعدہ, بس مجھے ودا پڑھنا ہے بی بی کا. اتنا کہنا تھا. یا میرے مولا حسین نے رو کے کہا زینب ہر مشکل آسان کر دی تو مشکل کشا کی بیٹی ہے, ایک مشکل اور ہے. حسین مجھے بتا, ماتمی جملہ برداشت کیجئے گا. مولا حسین رو کے کہتے زینب عباس کو کون بتائے گا, عباس کو کون بتائے گا؟ بی بی رو کہتی میں بتاؤں. اما فضا جی بنت زہرا, عباس کو میرے حجرے کے دروازے پہ لے کے آ. ادھر عباس حجرے کے دروازے پہ آئی. بی بی زینب پردہ کے اندر تھی. مولا سخی عباس جس کے چھت پہ عباس کا علم, جس کی ضمیر پہ عباس کا پہرا ہے. سخی عباس کی آواز ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. رسول کی بیٹی نوکر کو کیوں بلایا ہے؟ بی بی دیکھے کہتی عباس آج میں زینب بن کے نہیں, میں ماں زہرا بن کے حکم دینے لگی ہوں. عباس آج کے بعد جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا, جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. ادھر بی بی کا جملہ ختم ہوا, ادھر حسین کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا. عباس نے سر سے امامہ اتارا, حسین کے قدموں پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کہا میں نے مانی کون سی نہیں, تو نے بی بی سے سفارش کیوں کرائے؟ مولا میں تیرا نوکر نہیں, مولا غلام سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ مولا ہو سکتا ہے تو حکم کرے اور نوکر نہ مانے. مولا نے فرمایا عباس پچھلی بات نہیں کر رہے. عباس آگے منزل شروع ہونے لگی. مولا حکم فرمائیے. فرمایا عباس صحن زہرا میں مسند لگائی جائے. صحن زہرا میں مسند لگی. محمد بن کے حسین مسند پہ بیٹھ گئے, علی بن کے عباس زمین پہ بیٹھ گئے. حسین نے کہا عباس کاغذ قلم کا بندوبست کیجئے, میں کچھ نام لکھواؤں گا جن کے نام ہو وہاں جا کے اطلاع دو, سفر کی تیاری کرو. ہم نے 28 کو مدینہ چھوڑنا ہے. مولا حسین نے ہاتھ میں کاغذ قلم عباس کے ہاتھ میں دیا. عباس نے کاغذ قلم پکڑا. حسین نے کہا عباس لکھواؤں نام؟ جی مولا لکھوائیے. حسین نے دیکھا عباس کچھ خط کر رہے ہیں. حسین نے عباس کیا لکھ رہے ہو؟ مولا لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. رسول جب بھی جنگوں پہ جاتے تھے یہی لکھواتے تھے. فرمایا مٹا دے. تجھے کس نے کہا میں جنگ پہ جا رہا ہوں؟ یہاں لکھ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مردوں کے نام مکمل ہوئے. مردوں کے نام کا مکمل ہونا تھا.
عباس نے کاغذ کو بند کرنا شروع کیا. حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا کچھ ضروری نام تو باقی رہ گئے. فرمایا مولا میں نے ایک ایک نام بار بار آپ سے پوچھا ہے, آپ نے کہا اسے چھوڑنا ہے, اسے لے کے جانا ہے, اسے نہیں لے کے جانا, اسے ساتھ رکھنا ہے. مولا اب کون سا نام رہ گیا؟ اب جو ماتمی بیٹھے صدا سے معافی مانگ کے, اب مولا حسین نے اپنی مٹھیوں کو بند کیا. حسین کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی. حسین نے آنکھوں کو بند کیا, بند کر کے کہا عباس لکھ زینب بنت علی اسیر الشام. جب کہا نا زینب بنت علی اسیر الشام, عباس کے چہرے پہ زردی موت کی آ گئی. عباس نے روکے گا مولا کیا لکھوا رہے ہیں؟ فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیر الشام. عباس کے ہاتھ سے قلم زمین پہ گری. حجرے سے بی بی کی آواز آئی, تو لکھتا ہے یا میں باہر آؤں؟ عباس نے جلدی سے قلم کو اٹھایا. عباس نے کہا زینب بنت علی اسیر الشام. فرمایا لکھ کلثوم بنت علی اسیر الشام. عباس نے کہا مولا علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ فرمایا ان کی چادروں نے نانے کا دین بچانا ہے, اللہ تیری بہنوں کے نصیب نیک کرے. ادھر حسین کا لکھ رقیہ بنت علی اسیر الشام. عباس کی بہن کا نام آیا. عباس نے قلم زمین پہ پھینکا, ہاتھ باندھ کے کہتا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ, اگر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچتا ہو, رقیہ کو ساتھ رہ جا, زینب مدینے رہنے دے, کلثوم مدینے رہنے دے. یہ ہر موڑ پہ کہے گی میں علی کی بیٹی ہوں, میں حسین کی بہن. اجرکم علی اللہ, میں علی کی بیٹی ہوں, میں حسین کی بہن. بس غیور عزادارو, آج ایک تابوت نہیں جا رہا, آج زہرا کے گھر سے کئی جنازے جا رہے ہیں. فرشت مکمل ہو گئی, اطلاعیں مل گئی, ختم کر دیا میں نے سارا. محمل آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے, ایک ایک سوار آ رہا ہے, محمل پہ سوار ہو رہا ہے. مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے گھر آئے. عباس کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سید و غیر سید و عباس کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل تھے, برس رہی تھی غازی کی آنکھیں. فرمایا عباس سفر شروع کریں. عباس کے جسم میں کپ کپی. عباس کیا ہوا؟ فرمایا ہر کوئی آ گیا, بی بی ابھی نہیں آئی. مولا حسین دروازہ سیدہ پہ پہنچے, سلام دیا. اندر سے بی بی نے سلام کا جواب دیا. مولا حسین نے کہا زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلیں. میرا مولا اس جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی, میں بی بی کی غربت کا یہ جملہ نہ پڑھتا. جب کہا نا زینب اگر تو کہے تو چلیں, بی بی زینب نے کہا حسین اگر تو کہے تو میں باہر آؤں. آپ نے سن لیا, اکبر کی موت سے زیادہ وزنی تھا حسین کے لیے جملہ. حسین تڑپ کے کہتے مر جاتا حسین تجھے زندگی میں باہر آنے کا نہ کہتا. زینب اشاعت دین کے لیے جانا ہے. بی بی نے کہا حسین میں حاضر ہوں. حسین نے حجرہ تطہیر کا پردہ اٹھایا, سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی علی کی بیٹی. بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا, اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا. بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا, حسن کے یتیم نے اپنا کاندھا آگے کیا. بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا, دوسرا قدم حجرے سے باہر آیا. اولو محمد نے اپنے سروں سے امامے اتارے, ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. کسی غیر کی نظر ہماری ماں کے قدموں کے نشان پہ نہ پڑ جائے. آگے آگے علموں والا عباس تھا. عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا, مدینے کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہا الحجاب الحجاب, پرندوں پرواز بند کرو, علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. پرندوں پرواز بند کر لو, زینب گھر سے باہر آ گئی. علی کی بیٹی کا آنا تھا. حسین کی آواز ہے زینب, 72 بازار, 144 گلیاں, ہر موڑ پہ شرابی, ماتم حسین.